اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا حسن الحلوانی قال سمعت شبابا قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقالة قال شبابا وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الروح ارضا الى آخر۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنے اس مقدمے میں ان راویوں کا نام لے لے کے ذکر کر رہے ہیں جو راوی محدثین اور ناقدین حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں، ان کے ضعف کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، کچھ مثالیں بھی پیش کر رہے ہیں۔ انہی مثالوں اور وجہوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، شبابہ کہتے ہیں کہ عبد القدوس ہم سے بیان کرتا تو کہتا سوید بن عقلہ، یعنی غفلہ کے بجائے عقلہ کہتا، غین کو عین سے اور فا کو قاف سے بدل کر سوید بن غفلہ کے بجائے سوید بن عقلہ، جبکہ ان کا نام سوید بن غفلہ ہے۔ شبابہ نے مزید یہ کہا کہ میں نے عبد القدوس سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کشادگی عرض میں بنائی جائے، ان یتخذ الروح ارضا، یہ عبد القدوس نے روایت کی۔ عبد القدوس سے پوچھا گیا یہ کیا چیز ہے، ایو شیء ھذا، قال یعنی تتخذ قوہ فی حائط لیدخل علیہ الروح، بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا جانے کے لیے دیوار میں روشن دان عرض میں نہ بنایا جائے بلکہ طول میں بنایا جائے، یہ کہنے کا ظاہر ہے کہ روشن دان دیوار میں عرض میں بنایا جائے، طول میں بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں پر نہ توجہ دیتے تھے، نہ یہ نبی کے بعثت کا مقصد ہے، دونوں جائز ہے، لیکن ایک جائز چیز کو عبد القدوس نے منع کر دیا روایت میں۔ ابھی اس کا مطلب بتاتے ہیں کیا مفہوم ہے اور غلطی کیسے ہوئی ہے۔ وسمعت عبید اللہ ابن عمر القواریری یقول سمعت حماد بن زید یقول لرجل بعدما جلس مہدی یبن ہلال بأیام ما هذه العین المالحہ التي نبعت قبلکم قال نعم یا ابا اسماعیل۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر قواریری فرماتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید کو ایک آدمی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص چند دن تک مہدی بن ہلال کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ یہ کھاری چشمہ تمہاری طرف نکلا ہے، ما هذه العین المالحہ التي نبعت قبلکم، کہ یہ کھاری چشمہ تمہاری طرف نکلا ہے؟ اس نے کہا ہاں اے ابو اسماعیل۔ عبد القدوس، اور اس روایت میں عبد القدوس بن حبیب کا ذکر ہے اور مہدی بن ہلال کا۔
عبد القدوس یہ شخص شام دمشق کا رہنے والا تھا، شام میں دمشق ہے، اور حضرت اکرمہ سے یہ روایت کرتا ہے، امام شعبی سے بھی روایت کرتا ہے، سفیان ثوری جیسے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔ عبد الرزاق کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مبارک کو عبد القدوس کے سوا کسی کو کذاب کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نسائی نے ان کے بارے میں کہا لیس بثقہ، ابن عدی نے کہا کہ ان کی احادیث منکرۃ الاسناد والمتن۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کی احادیث مقلوب ہیں، یعنی یہ ایسا راوی ہے جو سند اور متن دونوں میں الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال اس روایت میں پیش کی گئی ہے جو حضرت امام مسلم نے نقل کی ہے، جس کو آپ نے بھی سنا۔ سند کے اعتبار سے الٹ پلٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوید بن غفلہ ایک ثقہ راوی ہیں اور کبار تابعین میں سے ہیں۔ سوید کی ولدیت میں یہ تصحیف کر دیتا ہے، تغیر کرتا ہے، یعنی غفلہ جو اصل میں غین اور فا کے ساتھ ہے، اسے یہ عین اور قاف کے ساتھ اقلا کر دیتا تھا۔ یہ تو سند میں تصحیف تھی، اسی طرح متن حدیث میں بھی یہ تصحیف کرتا تھا کہ رسم خط کو تو باقی رکھتا، لیکن حرکات و سکنات میں، نقطوں میں یہ تبدیلی کر دیتا تھا۔ اس کی وجہ سے حدیث کا مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا تھا۔ جیسے یہ حدیث جو ابھی آپ نے پڑھی، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس کو اس نے تصحیف کر دیا۔ اصل میں حدیث یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ روح غرضہ۔ یہ ہے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر اللہ کی لعنت کی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے، ایسے چیز کو نشانہ بنائے جس میں جان ہو، یعنی تیر اندازی کا فن سیکھنے کے لیے وہ کسی جاندار کو نشانہ بنائے۔ اصل میں یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کرتا حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر قریش کے چند جوانوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک پرندے کو باندھ کر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، اور پرندے کا جو مالک تھا اس سے ان جوانوں نے طے کیا تھا کہ جس کا تیر نشانے پر نہیں لگے گا وہ اسے کچھ دے گا۔ اس وقت حضرت ابن عمر نے جب دیکھا تو لوگ تو بھاگ گئے، لیکن حضرت عمر نے فرمایا ایسا کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کس نے یہ کام کیا؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضہ۔ اس حدیث میں اس نے اس طرح تصحیح کی کہ روح را کے ضمے کے ساتھ جاندار کے معنی میں، لیکن اس نے را کے ضمے کو فتح سے بدل دیا، روح کر دیا، جس کا معنی کشادگی، اور اس نے غرضہ میں غین کے نقطے کو ختم کر دیا، عرض بنا دیا، جس کا معنی چوڑائی ہو گیا۔ اس تصحیف کی وجہ سے حدیث کا مفہوم بالکل بدل گیا۔ اب اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو ہوا جانے کے لیے دیوار میں روشن دان چوڑائی میں بنائے، بلکہ اس کو طول میں رکھا جائے، یعنی اس نے ایک جائز چیز کو ناجائز بنا ڈالا، اور حدیث کا مفہوم بالکل کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔
سوید بن غفلہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن تدفین ہوئی اسی دن بارگاہ رسالت میں حاضری کی غرض سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے، لیکن آپ کی حرمہ نصیبی کی زیارت اقدس سے محروم رہے۔ 80 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ اسی روایت میں مہدی بن ہلال کا ذکر ہے۔ یہ بصرہ کا رہنے والا تھا، یہ بدعت کا داعی تھا اور جھوٹا راوی تھا۔ یا بن معین مہدی بن ہلال کے بارے میں کہتے ہیں وہ کذاب ہے، اللہ کا دشمن ہے، لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو لوگ کذب اور وضع حدیث میں مشہور ہیں ان میں سے مہدی بن ہلال بھی ایک ہے۔ ناقدین حدیث اس کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کرتے تھے، فرماتے تھے لا تکتب عنہ فإنہ کذاب، یہ ابن سعید نے کہا۔ امام نسائی نے جرح کرتے ہوئے فرمایا مہدی بن ہلال بصری متروک الحدیث۔ بات ختم ہو گئی۔ حدثنا الحسن الحلوانی قال سمعت عفان قال سمعت ابا عوانہ قال ما بلغني عن الحسن حدیث الا اتيت به ابا بن ابی عیاش فقرأه علی۔ ابو عوانہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رحمہ اللہ سے مروی جو بھی حدیث مجھے ملی میں اسے لے کر ابان بن ابی عیاش کے پاس آیا تو ابان نے مجھے وہ حدیث سنا دی۔ علی بن مسہر فرماتے ہیں سمیت انا و حمزہ الزیات من ابا بن ابی عیاش نحو من 1000 حدیث۔ قال علی فلقیت حمزہ فاخبرنی انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فعرض علیہ ما سمع من ابان فما عرف منها الا شیئا یسیرا 5 او 6۔ علی بن مسہر فرماتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیات نے قریب 1000 حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی۔ علی بن مسہر فرماتے ہیں پھر میں حمزہ زیات سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میں نے ابان سے سنی ہوئی حدیثیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تو سرکار نے ان میں سے بہت تھوڑی حدیث 5 یا 6 کی تصدیق فرمائی۔ ابان بن عیاش کا شمار صغار تابعین میں سے ہوتا ہے، یہ ایک صالح آدمی تھے، ان کا شمار طبقہ خامسہ میں ہے۔ ابو داؤد میں ان کی مرویات ہیں لیکن ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر سخت جرح بھی کی ہے، انہیں متروک راوی کا۔ حضرت انس سے انہوں نے کثرت سے روایتیں کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ متروک الحدیث ہیں۔ لا یکتب حدیثہ فرمایا، منکر الحدیث فرمایا۔ ابن معین نے فرمایا لیس حدیثہ بشیء، ضعیف متروک الحدیث۔ اسی طرح بہت سارے ناقدین حدیث نے آپ پر جرح کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ رجل صالح تھے۔ امام ابو زرع نے فرمایا طریقہ حدیثہ، امام ابو زرع سے پوچھا گیا کہ ابان جان بوجھ کر جھوٹ بولتے تھے تو آپ نے کہا نہیں، یہ حضرت انس شہر اور حسن سے حدیثیں سنتے تھے لیکن کون سی حدیث کس سے سنی اس میں تمیز نہیں کر پاتے تھے، گویا یہ سوء حفظ کے شکار تھے۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا ابان بن ابی عیاش طاؤس القرہ تھا،
ایوب نے فرمایا کہ جب تک وہ زندہ رہے ہم نے ان میں خیر ہی پایا۔ بہرحال دونوں طرح کی ان کے بارے میں گفتگو ہے، اور بہت سے لوگوں نے سوئی حفظ کی بات کی ہے، اور ممکن ہے کہ جن لوگوں نے تعریف کی ہو انہوں نے سوئی حفظ کے بارے میں نہ سنا ہو، اخیر عمر میں وہ سوئی حفظ کے شکار ہو گئے۔ ابو داؤد میں ان کی مروی احادیث ملتی ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی اخبرنا زکریا ابن عدی قال لی ابو اسحاق الفزاری اکتب ان بقیہ ما روا عن المعروفین ولا تکتب عنہ ما روا عن غیر المعروفین ولا تکتب عن اسماعیل ابن عیاش ما روا عن المعروفین ولا عن غیر۔ زکریا بن عدی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق فزاری نے مجھ سے فرمایا کہ بقیہ کی معروف راویوں سے روایت لکھ لیا کرو اور غیر معروف راویوں سے روایت نہ لکھا کرو، اور اسماعیل بن عیاش کی کسی روایت کو نہ لکھا کرو، خواہ اس کی مرویات مشہور راویوں سے مروی ہوں یا غیر مشہور سے۔ اسی طرح اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے بعض عبداللہ ابن مبارک کے اصحاب سے سنا، قال ابن المبارک نعم الرجل بقیہ لولا انہ یکنی الاسامی ویسمی الکنا، کہ بقیہ کیا ہی بہترین آدمی ہیں اگر وہ ناموں کو کنیت سے اور کنیت کو ناموں سے تعبیر نہ کرتے۔ کانا دہرا یحدثنا عن ابی سعید الوحازی فنظرنا فیدہ عبد القدوس، کہ وہ ایک زمانے تک ہم سے ابو سعید وحازی کے واسطے سے حدیث بیان کرتے رہے، پھر ہم نے چھان پٹک کی تو پتہ چلا کہ وہ عبد القدوس ہے۔ بقیہ کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا کہ یہ صدوق کثیر التدلیس عن الضعفاء، یہ تدلیس بہت زیادہ کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اسماعیل بن عیاش اہل شام سے جب یہ روایت کرتے ہیں تو یہ ثقہ بتائے جاتے ہیں، اور غیر اہل شام سے روایت میں انہیں مضطرب الحدیث اور خطا کرنے والا کہا۔ یحییٰ بن معین نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اہل شام سے روایت کرنے میں وہ ثقہ تھے اور ان کے علاوہ سے روایت کرنے میں وہ خلط ملط کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن معین سے اسماعیل بن عیاش سے روایت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا جب وہ ثقہ شیوخ سے روایت کریں تو ثقہ ہیں، ابن احمد فرماتے ہیں میں نے یحییٰ سے پوچھا اسماعیل بن عیاش کی مرویات لکھ لیا کروں تو فرمایا ہاں۔ ستر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ سنن اربعہ میں ان سے مروی احادیث ہیں۔ حدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس فاني سمعته يقول له كذاب۔ عبد الرزاق کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن مبارک کو سوائے عبد القدوس کے کسی شخص کو کذاب کہتے ہوئے نہیں سنا، میں نے انہیں اسے بہت جھوٹ بولنے والا کہتے ہوئے سنا۔ عبد القدوس کے بارے میں ابھی آپ نے روایتیں پڑھ لی ہیں، اس لیے الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی قال سمعت ابا نعیم وذكر المعلى بن عرفان قال حدثنا ابو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال ابو نعیم اتراه بعث بعد الموت. ابو نعیم فرماتے ہیں میں نے معلّہ بن عرفان سے سنا کہ مجھ سے ابو وائل نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہمارے سامنے جنگ صفین کے لیے نکلے. ابو نعیم نے معلّہ سے کہا شاید وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے ہوں. معلّہ بن عرفان اسدی کوفی ہیں، ضعیف راوی ہیں. یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ معلّہ بن عرفان راویان مکہ کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتا تھا. یہ ضعیف راوی ہے. یحییٰ نے ان کے بارے میں لیس بشیء کہا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ معلّہ بن عرفان ابو وائل سے روایت کرتا ہے اور اس سے امام وکی روایت کرتے ہیں. حسین شقیق سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شریک ہوئے، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عثمان غنی کی شہادت اور جنگ صفین سے 2 سال قبل ہی وصال، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہوا 35 ہجری میں، جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وصال 32 ہجری میں ہوا. تو اب جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وصال جنگ صفین سے 4 سال پہلے ہو گیا تو پھر جنگ صفین میں وہ شریک کیسے ہوئے؟ اسی لیے معلّہ بن عرفان نے جب یہ بات کہی کہ میرے سامنے جنگ صفین کے لیے نکلے، ابو وائل نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے جنگ صفین کے لیے نکلے، تو ابو نعیم نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ شاید تمہیں مرنے کے بعد انہیں زندہ ہوتے ہوئے دیکھا. حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند اسماعیل بن ولیہ. عفان بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ ہم اسماعیل بن ولیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اسی درمیان ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے روایت کر کے حدیث بیان کی. میں نے کہا وہ غیر معتبر ہے. اس نے کہا تم نے اس کی غیبت کی. اسماعیل نے فرمایا عفان نے اس کی غیبت نہیں کی ہے بلکہ اس پر حکم لگایا ہے کہ وہ معتبر نہیں ہے. آپ نے اسے پہلے پڑھ بھی لیا ہے کہ علم حدیث میں راویوں پر جرح و قدح اور ان کی خامیوں کو بیان کرنا یہ وہ غیبت نہیں ہے شریعت میں جو حرام ہے، بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرویات اور آپ کے ارشادات کی حفاظت کی جائے. امام مسلم نے اس بحث کے اختتام پر بڑی اچھی بحث بھی فرمائی ہے، انشاءاللہ آپ اسے پڑھیں گے. حدثني ابو جعفر الدارمی قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة. وسألت مالك بن انس عن ابي الحويرث فقال ليس بثقة. وسألته عن شعبة الذي يروي عنه ابن ابي ذئب فقال ليس بثقة. بشر بن عمر کہتے ہیں میں نے مالک بن انس سے، امام مالک سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا کہ جو سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ محمد بن عبد الرحمن یہ ثقہ نہیں ہے.
فرماتے ہیں میں نے مالک بن انس سے ابو حویرث کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ثقہ نہیں ہے۔ میں نے اس شعبہ کے بارے میں پوچھا جن سے ابو زیب روایت کرتے ہیں، یہ شعبہ وہ نہیں ہے شعبہ بن حجاج جو ثقہ راوی ہے ناقد حدیث، وہ نہیں ہے، یہ دوسرے شعبہ۔ میں نے اس شعبہ کے بارے میں پوچھا جس سے ابو زیب روایت کرتے ہیں، فقال لیس بثقہ۔ وسالتہ عن صالح مولت تواما، میں نے صالح کے بارے میں پوچھا جو تواما بنت امیہ بن خلف کے آزاد کردہ غلام تھے، فقال لیس بثقہ۔ وسالتہ عن حرام ابن عثمان فقال لیس بثقہ، حرام بن عثمان کے بارے میں پوچھا، فرمایا لیس بثقہ۔ وسالت مالکا عن ہؤلاء الخمسہ، میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا، فقال لیسوا بثقہ فی حدیث، اپنی حدیث میں ثقہ نہیں تھے۔ وسالتہ عن رجل آخر نسیت اسمہ، میں نے ایک دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا جس کا نام میں یاد نہیں رکھ سکا، تو آپ نے فرمایا هل رأیتہ فی کتبی، کیا تم نے میری کتاب میں اس کا نام دیکھا؟ قلت لا، قال لو کان ثقۃ لرأیتہ فی کتبی، فرمایا اگر وہ ثقہ ہوتے تو میری کتاب میں ان کا نام تم ضرور دیکھتے۔ اس میں تقریباً 5 لوگوں کا ذکر ہے، ترتیب سے آپ انہیں سماعت فرما لیں کہ بشر بن عمر فرماتے ہیں میں نے امام مالک سے محمد بن عبد الرحمن کے بارے میں پوچھا تو امام مالک نے کہا لیس بثقہ۔ محمد بن عبد الرحمن یہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں، ان کی کنیت ابو جابر ہے، اور ان سے حضرت ابو زیب روایت کرتے ہیں جو جلیل القدر راوی ہیں۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں میں نے حضرت امام مالک سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے پسندیدہ راوی نہیں بتایا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں فرمایا منکر الحدیث جدہ۔ امام مالک فرماتے ہیں ہم اسے کذب سے متہم کرتے ہیں۔ ابن معین نے ان کے بارے میں کہا لیس بثقہ، کذاب اور متروک بھی کہا۔ دوسرا نام تھا ابو حویرث کا نام عبد الرحمن بن معاویہ ہے، حویرث انصاری، یہ ابو حویرث کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ وہ سچے ہیں لیکن حافظہ صحیح نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا لیس بثقہ، اور بھی محدثین نے لیس بالقوی فرمایا۔ امام بخاری نے تاریخ بخاری میں ان کے بارے میں فرمایا ولم یتکلم فی، حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ ان کی حدیث قابل احتجاج نہیں۔ نسائی نے ان کے بارے میں لیس بذاک کہا۔ ابن حبان نے ان کا ذکر البتہ ثقات میں کیا ہے۔ گویا ائمہ جرح و تعدیل میں بعض نے تو ان پر جرح کی اور بعض نے ان کی تعدیل بھی کی ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں ان کی مرویات ہیں۔ تیسرا نام ہے شعبہ بن دینار قرشی ہاشمی مدنی ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی آزاد کردہ غلام ہے۔ حضرت بن عباس سے انہوں نے سماع حدیث کیا۔ امام مالک سمیت اکثر ائمہ نے انہیں ضعیف راوی کہا۔ امام احمد بن حنبل اور ابن معین نے ان کے بارے میں فرمایا لیس بہ باس۔ حضرت ابن ابی زیب اور چند اہل مدینہ نے روایت کی ہے ان سے، اور حضرت امام مالک بن انس نے ان سے کسی حدیث کی روایت نہیں کی، اور فرمایا کہ ان کی احادیث بہت زیادہ ہیں اور وہ قابل احتجاج نہیں ہیں۔ یہاں شعبہ سے وہ شعبہ مت سمجھیے گا جو شعبہ بن حجاج بصری ہیں، وہ نہیں ہے، وہ تو ائمہ حدیث میں سے۔ چوتھا نام تھا صالح بن نبہان۔ صالح بن نبہان یہ
توأمہ بنت امیہ بن خلف کے آزاد کردہ غلام ہیں، اسی لیے صالح مولا توأمہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ابتدائی دور میں یہ ثقہ تھے، لیکن بعد میں اختلاط کے عارضے کے شکار ہو گئے، اسی لیے بعض ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی تعدیل کی ہے اور بعض نے ان پر جرح بھی کی ہے۔ جرح انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے بعد اختلاط ان سے حدیث سنی ہے، مثلا حضرت امام مالک نے انہیں لیسا بالثقہ کہا، لیکن بعض ائمہ نے حضرت امام مالک کی مخالفت کی اور انہوں نے ثقہ کہا، مثلا حضرت یحییٰ بن معین فرماتے ہیں صالح ھذا ثقۃ حجۃ۔ حضرت عبداللہ بن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے اس سلسلے میں استفسار کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت امام مالک نے ان سے اس وقت سماع کیا جب وہ ضعیف اور بوڑھے ہو گئے تھے اور انہیں اختلاط کا عارضہ ہو گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے قبل اختلاط حدیث سنی ہے وہ حدیث مقبول ہے، ان میں کوئی جرح نہیں ہے۔ اکابر اہل مدینہ نے ان سے حدیث کی روایت کی ہے۔ اسی طرح حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ صالح مولا توأمہ آخر دور میں بڑھاپے کی وجہ سے بدل گئے تھے، لہذا ابن ابی ذئب نے جو ان سے روایت کی وہ مقبول ہے، اس لیے کہ انہوں نے اختلاط کے عارضے سے پہلے سنا۔ جنہوں نے اختلاط سے پہلے سنا ان کی حدیث معتبر ہیں، اور جنہوں نے اختلاط کے بعد حدیث سنی ہے وہ حدیث معتبر نہیں۔ حرام بن عثمان انصاری، امام بخاری نے ان کو منکر الحدیث کہا، امام نسائی نے انہیں ضعیف کہا۔ امام شافعی سے بہت سے محدثین نے اس کی حدیث کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ہر ایک کے سوال کے جواب میں بڑی سختی سے فرمایا کہ حرام بن عثمان سے روایت کرنا حرام ہے۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں میں نے حرام بن عثمان سے پوچھا کہ عبد الرحمن بن جابر، محمد بن جابر اور ابو عتیق ایک ہی ہیں؟ تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو انہیں 10 بنا لو۔ اخیر میں ہے لو کان ثقۃ لرأیتہ فی کتبی، امام نووی فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کے اس قول سے معلوم ہوا کہ امام مالک نے اپنی کتابوں میں جن راویوں سے روایت کی ہے وہ ثقہ راوی ہیں، لیکن امام مالک کے اس قول سے لازم نہیں آتا کہ وہ راوی سارے ائمہ حدیث کے نزدیک بھی ثقہ ہو، اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ راوی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ثقہ اور عادل راوی مجہول راوی سے روایت کرتا ہے تو کیا ثقہ کی مجہول راوی سے روایت مجہول کے حق میں تعدیل اور تزکیہ ہے یا نہیں؟ اس بارے میں امام نووی نے محدثین کا اختلاف ذکر فرمایا ہے۔ بعض محدثین کا موقف یہ ہے کہ ثقہ کی مجہول سے روایت مجہول کی تعدیل اور اس کے حق میں تزکیہ ہے۔ ثقہ کی مجہول سے روایت گویا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجہول بھی عادل ہے، لیکن جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ اس کے حق میں یہ تعدیل نہیں ہے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ کبھی ثقہ راوی غیر ثقہ راوی سے روایت احتجاج کی غرض سے نہیں کرتا بلکہ اعتبار اور استشہاد کے لیے کرتا ہے یا اس کے علاوہ کسی اور غرض سے کرتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ثقہ راوی اس طرح کہے جیسا کہ امام مالک نے فرمایا کہ اگر میرے نوشتے میں ان کا نام تم دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ثقہ ہیں، اگر اس طرح کہے تب تو مان لیا جائے گا کہ ثقہ راوی جس سے روایت کرتا ہے وہ ان کے نزدیک ثقہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔